ہم جب آئے تو خزانے میں 15 نہیں 18 دن کی تنخواہ تھی. چلے انہوں نے 15 دن کہا لیکن 18 دن کی تنخواہ تھی. 13.5 سال تک سو فارورڈ، لیکن ایک اینٹ بھی نہ لگائے اور کوئی ایکسلیشن بھی نہ ہو. آپ کو اندازہ ہے کہ ایکسلیشن کیا ہوتی ہے؟ جب ٹیم لمبی ہو تو ظاہری بات ہے ریٹ ڈیوائڈ ہو کے ان کے پیسے بڑھتے ہیں. ایکسلیشن بھی نہ ہو تو 13.5 سال تک وداؤٹ ایکسلیشن یہ جو کام، ہزاروں کام کوئی شروع نہیں ہوئے، کوئی ادھورے ہیں، کوئی آدھے ہیں، وہ ہمارے وراثت میں ہمیں دیے گئے. 13.5 سال تک ایک اینٹ بھی لگانے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. تنخواہ بھی 18 دن کی. تو ہر حکومت ہماری جب آتی ہے تو ایسے فارمولوں کے تحت جو چیز ملتی ہے تو پہلے سال میں اس کو پہلی کرنی پڑتی ہے اپنے فائنینشیل کی، اور اپنا پھر ایک ویژن ہوتا ہے. تو دنیا کا ماڈل ہے کہ پہلے سال میں اپنے ویژن پہ سوچا جاتا ہے، اس سیکٹر پہ سوچا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، اور اگلے سال سے دوسرے سال کے اس پر فل فلیج امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. ہم نے یہ دونوں کام کیے. ہم نے فائنینشیل کو بھی اٹھایا اور ساتھ یہ کام بھی ہم نے ماشاءاللہ ساتھ بیلنس کیے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی رکی ہوئی اسکیم جو ہمیں آئے تھے اور سارے صوبے کی ڈائریکٹ گورنمنٹ کے درمیان تمام اسکیمیں بند ہو گئی. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی رکی ہوئی اسکیم ایسی نہیں ہے جو اس وقت انشاءاللہ چالو نہ ہو. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے 541 اسکیمیں مکمل کی ہیں. اس سال انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے 1000 اسکیمیں مکمل کریں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو مزید نئی اسکیموں میں جو آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بھی ایلوکیشن اس کے مطابق ہوگی. اگر کسی ضلع کو اگر ایک طرح ملا ہے تو اس میں 30 سے 35 روپے اس سال ریلیز بھی ہوگا تاکہ کام اپنے ٹائم پہ مکمل ہو. آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پچھلے 14 سالوں میں انہی کاموں پر، انہی اسکیموں پر 450 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اونلی بیکاز آف ایکسلیشن. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس کے امانتدار ہیں. اور 450 ارب روپے ہم نے ان اسکیموں میں ضائع کیا کیونکہ ان پلاننگ کی وجہ سے ہم نے اسکیمیں شروع کی. اس کے لیے فنڈ کا ان ٹائم ایلوکیشن نہیں رکھا، نہ موجود تھا، اور ہم نے ان اسکیموں میں 450 ارب ضائع کر کے ہم بنائیں گے اتنی ہی چیز جو 450 ارب کم میں بنی تھی. تو اگر ایسی زیادتی ہوگی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ، اپنے صوبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو ہم کیسے لوگ اوپر لے کے جائیں گے؟ ہم کیسے وہ ترقی دیں گے ان کو؟ تو آپ لوگ جتنے بھی ہیں جو کہ عوام کے نمائندے ہیں، چاہے جس بھی لیول پہ آپ ہیں، چاہے آپ ڈی سی لیول پہ ہیں، چاہے آپ تحصیل لیول پہ ہیں، چاہے آپ صوبے کے لیول پہ ہیں، چاہے آپ وفاق کے لیول پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ جواب دے بھی ہو. یہ یاد رکھو، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مقام دیتا ہے تو اس کا اتنا سخت اللہ تعالیٰ ہم سے جواب بھی مانگے گا. جس کے بس میں نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا، جو اس لیے آتا ہے یہاں پر کہ اس کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ ان سوالوں کے جواب اسے دینے ہیں. اس لیے بہتر ہے کوئی اور کام کر لو. اگر یہ کام کرو گے تو اس کا جواب دینا پڑے کیونکہ تم اس میں امانت دار ہو، عوام کے ٹیکس کے پیسے کے بھی اور عوام کی امیدوں کے بھی. عوام کو تمام وسائل دینے کے آپ ذمہ دار ہو کیونکہ آپ نے اس بنیاد پہ ان کو امید دے کر ان سے ووٹ دیا ہے. تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا آپ پہ امتحان ہے جس کے بس میں نہ ہو، جس پہ انرجی نہ ہو، جرأت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ول پاور نہ ہو، تو کوئی اور کام کر دیں.